نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ حدید ہم پڑھ رہے تھے، اس کی 4 آیات پڑھ چکے تھے۔ سورہ حدید کا ابتدائی حصہ یاد ہوگا اللہ تعالیٰ کی تعریف، ویسے تو سورت کی تمہید ہوتی ہے شروع کے حصے میں، لیکن یہ آیات مسبحات میں سے ایک سورت ہے نا سورہ حدید، جو سبح للہ سے شروع ہوتی ہے، تو اس میں نہ صرف یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہو رہی ہے، بلکہ ابتدائی 6 آیات میں بہت جامع تعریف اللہ تعالیٰ کی سمجھ رہے تھے۔ آیت نمبر 5 سے ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہو اسی کے لیے ہے، ہو کا اشارہ ہے کس کی طرف بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی کیا شان کیا قدرت ہے اس کی بات ہو رہی تھی، اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ لہو اسی کے لیے، ملک السماوات والارض، ملک ہے اس کا، بادشاہی اس کی ہے، سماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ کے، ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں، پلٹائے جاتے ہیں، رجع ہوتا ہے نا پلٹنا، لوٹائے جاتے ہیں، امور امر کی جمع امور، تمام امور تمام معاملات اللہ کی طرف پلٹائے جاتے ہیں۔ اب پچھلی آیت بھی شروع جس طرح ہوئی تھی دیکھیں اگر وہاں پہ هو الذی خلق السماوات والارض سے، کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ اب جس نے پیدا کیا، عدم سے وجود میں جو لے کر آیا اس پوری کائنات کو، ظاہر اسی کا ملک ہے، اسی کی بادشاہی ہے، ہر شے کو جیسے وہ اون کرتا ہے، سب چیزیں اسی کی ہیں، اسی کے لیے ہے۔ طه کے شروع میں بھی، وہاں بھی ابتدا میں جیسے تعریف آ رہی تھی اللہ تعالیٰ کی، وہاں پہ کہا گیا تھا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، اسی کے لیے ہے، وہی اون کرتا ہے، اور اس کے سماوات میں جو کچھ ہے، اور وما فی الارض وہاں پہ تھا کہ جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما اور اس کے درمیان ہے، وما تحت الثری اور جو زمین کی تہوں کے اندر جو ہے، ان سب وہ سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ اور یہاں پہ تھوڑا مختصر انداز میں کہا جا رہا ہے لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا حکم چلنا چاہیے تمام دنیا پہ، سماوات اور ارض اور اس میں جو کچھ ہے ان سب پر اسی اللہ کی بادشاہی، اس اللہ کی کا حکم چلتے رہنا چاہیے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف پلٹتے ہیں تمام امور، لوٹائے جاتے ہیں، ہر چیز ہی اس کی طرف پلٹنے والی ہے۔ دنیا میں بھی یعنی تمام لوگ اس کی طرف رخ کرنے والے ہیں، اس کی طرف پلٹنے والے ہیں، فیصلہ اس کے اختیار میں ہے۔ یہ ہے تو ایک بڑی حقیقت کہ ہر چیز، ہر معاملہ اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے، لیکن جب یہ آیت اس طرح کے ہم جب پڑھ رہے ہوں، یاد کر رہے ہوں، تو کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے نا، کیا یعنی ایک انسان کے عمل پہ کس طرح اثر انداز ہونے والی یہ آیت ہوتی ہے۔ سوچیں دنیا میں، انسانوں میں آپس میں کچھ نہ کچھ کشاکش، کبھی کشمکش، کسی معاملے میں بحث یا بغیر بحث کے کچھ ایک ٹینس یا کشمکش چلتی رہتی ہے نا، اور اکثر یہ ہوتا ہے تم غلط ہو ہم صحیح ہیں، ہر ایک کے یہ ذہن میں ہوتا ہے نا کہ دوسرے کی غلطی کو ثابت کرنا، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا، حقوق لینے اور دینے کے معاملے میں کیسے کیسے اختلاف رائے ہو سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہے۔ لیکن اب جب یہ بات ہم پڑھیں کہ تمام معاملات اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، اس ہستی کی طرف جو اللطیف الخبیر ہے، واللہ بما تعملون بصیر، وہ اللہ جو تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے، ہمارے نفس میں کیا ہے وہ جاننے والا ہے، جسے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، جس سے ہم خود بھی کبھی غافل ہوتے ہیں کہ کیا ہماری سوچ ہے، کیا نیت میں تبدیلی آ رہی ہے، کبھی جانتے بوجھتے غور نہیں کرنا چاہتے کہ کیا ہم سے غلطی ہو رہی ہے، وہ سب کچھ وہ جاننے والا ہے۔ تو جب اس کی طرف ہی معاملے کو پلٹنا ہے تو پھر انسان کو سوچنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نا کہ کہیں میں ہی تو غلطی پہ نہیں ہوں۔ جب معاملہ اس کی طرف پلٹے گا وہاں میں غلط نہ قرار پاؤں، وہاں میرا قصور نہ ثابت ہو، دوسرا خواہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہو، دنیا میں تو ہو سکتا ہے بڑھ چڑھ کے دوسرے کی غلطیاں بتا دے، دوسرے اپنے پوائنٹ کو واضح انسان کرنا چاہے، لیکن جب معاملہ اللہ کے پاس پلٹنے والا ہے تو پھر کیا سوچنے کی بات ہوتی ہے، پھر کیا ذہنیت ہونی چاہیے، پھر کس طرح ہماری سوچ کا رخ بدل جاتا ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں،
میرا کیا ہوگا جب اس کے اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے، جب آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو پھر کیا ہونے والا ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے نا. اور وہ معاملہ بھی جو امور ہے وہ تمام ہی امور، صرف بات انسانوں کی نہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی افراد کی بات ہی نہیں، قوموں کے معاملے، گروہوں کے معاملے، سب میں بھی کیسے کیسے ہوتا ہے نا. کوئی ایک قوم کسی وجہ سے دوسرے غالب آنا چاہ رہی ہو، کسی دوسرے کو استعمال کر رہے ہوں، کسی پہ چڑھ دوڑ رہے ہوں، کسی کا خون بہا رہے ہوں، کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بلکہ معاملات تمام مخلوقات کے بھی سوچیں کسی جانور پر بھی ظلم کیا جا رہا ہو، کیا گیا ہو، اس کا معاملہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہے. تو وہ تمام ہی معاملات پھر اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں. یہ بات کس طرح خوف اور امید دونوں ہی چیزیں دینے والی بھی ہے نا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو انتہائی باریک بینی سے سب کچھ جاننے والا ہے، باریک بینی سے بہت ہی چھوٹی سی چیز، چھوٹے سے معاملے کو بھی جانتا ہے، پوری بڑی بگ پکچر بھی اس کے سامنے جو انسان سے اکثر اوجھل رہتی ہے نا، کہ کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے کون سے حالات پیش آ رہے ہیں، نیتوں سے بھی واقف ہے، اعمال سے بھی واقف ہے، اور یہ کہ پھر وہ پکڑنے پہ بھی پوری قدرت رکھتا ہے، سزا دینے پہ پوری قدرت بھی رکھتا ہے، اور عفو کریم بھی ہے، بہت معاف کرنے والا بھی ہے. ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ بھی جاننے والا ہے، وہ اس کا بدلہ ہمیں وہاں دے سکتا ہے. جو ہم سے غلطی ہو رہی ہے وہ بھی جاننے والا ہے، اس کے لیے ابھی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی معافی کروا لیں. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں جب ہم پڑھیں کہ لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور، تمام معاملات اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. اور اللہ کی بادشاہی کو کتنا ہم مان رہے ہیں، ہماری زندگی پہ کتنا اللہ کا قانون چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، وہ سب کچھ جاننے والے، وہ معاملے بھی اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں. خود آج ہم دیکھ لیں، اپنی زندگی کو دیکھ لیں، ہماری زندگی میں، ہمارے معاملات میں کس کی حکومت چل رہی ہے، کس کا حکم، کس کا قانون ہم پر نافذ ہے، اور نہیں ہے تو وہ بھی معاملہ اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے، یاد دہانی بھی ہوتی نا کہ پاسپورٹ بھی ہوگی، جب پلٹنا ہے معاملہ اللہ کی طرف تو صرف یہی نہیں کہ پلٹنا ہے بلکہ پوچھ گچھ بھی ہوگی، معاملہ اللہ کے پاس پیش بھی ہوگا کہ کیا انسان کر کے آیا ہے. سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں بھی اسی طرح کی یاد دہانی ہوتی ہے نا، وہاں پہ کہا گیا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ تم خواہ چھپاؤ اپنے دلوں کے اندر یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، جس کو چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے. تو معاملے تو پلٹنے اس کی طرف ہی، معاف بھی کر سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، اور ہر معاملہ اس کے آگے پیش ہوگا. پھر کہا جاتا ہے آیت نمبر 6 سورہ حدید ہم پڑھ رہے ہیں، یولج اللیل فی النہار، یولج ولجن کس طرح ہوتا ہے کسی چیز کو داخل کرنا، یولج داخل کرتا ہے اللیل رات کو، فی النہار دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن میں رات کو. اب رات اور دن کے معاملے کیسے پیش آ رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختلف کئی طرح کے الفاظ میں دن اور رات کی نشانی کی طرف جیسے توجہ انسانوں کی دلائی نا، کہ کہیں کس طرح ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں، یا کبھی اختلاف اللیل والنہار کہا گیا. اب یہاں کہا جا رہا ہے داخل ہونا رات کا دن میں، اور وہ داخل کرتا ہے اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. ویسے اگر دیکھیں صبح اور شام کے اوقات میں اگر کہیں بلکہ اونچائی سے دیکھ رہے ہوں تو بالکل وہی منظر نظر آ رہا ہوتا ہے نا، کہ جیسے رات دن جو ہے وہ نکل کے اوپر چھا رہا ہو، نکلتا جا رہا ہو اندھیرے کو، یا پھر رات کے اندھیرے دن کو نکلتے چلے جا رہے ہوں، وہ اس میں داخل ہو رہا ہو. اور یہ سب کرنے والا کون ہے، اس کو دیکھیں تو کیسی اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے کہ وہ پورے نظام کو چلانے والا کون ہے. اتنی بہترین طریقے سے یہ پورا اس نظام کا چلنا، بلکہ رات اور دن کہیں تو خاص طور پہ انسانوں کی دنیا میں زندگی کا سمجھ میں آتا ہے نا، زندگی اس پہ ڈیپینڈ ہے نا. دن اور رات اگر اس طرح نہ ہو تو زندگی چل نہیں سکتی. یہ کون ہے جو زندگی تمہاری چلا رہا ہے، یہ کون ہے جو تمہیں پال رہا ہے، کون ہے جس نے یہ سارے انتظامات کیے ہیں. اور بھی کئی اس میں نشانیاں نظر آتی ہیں جس پہ ہم غور بھی کرتے رہے کئی جگہ، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم کا بیان چل رہا ہے. وہی چیز یہاں ہم سمجھتے ہیں اس سے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیسے وہ اس پورے نظام کو چلایا ہوا ہے. دن اور رات کا نکلنا، حالات کا بدلنا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا، یہ سب کون کرنے والا ہے.
اور ایک طرف یہ اتنا بڑا یہ پورے نظام چلا رہا ہے، یہ سولار سسٹم چل رہا ہے اتنے بہترین طریقے سے، اور پھر وہو علیم بذات الصدور، اور وہی ہے علیم کہیں تو فعیل کے وزن پہ بہت جاننے والا، بذات الصدور سینوں کے اندر، وہ اتنی بڑی کائنات کے اندر سے ایک ذرے جیسا وہ انسان کے اندر کا وہ چھوٹے سے دل، اس چھوٹے سے دل کے اندر ایک چھوٹی سی کیا بات ہے وہ بھی وہ جاننے والا ہے، اس کا بھی وہ علم رکھتا ہے۔ صدور جو ہے صدر کی جمع، صدر سینے کو سینہ کہیں تو اصل کیا بات ہے، سینے میں دل ہوتا ہے نا، تو دل کی بات ہو رہی ہے۔ تو دل جو ہے کس طرح کیا کیا چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، خواہشات، جذبات، تمنائیں، مایوسیاں، دل کی دوسری بیماریاں، نفاق، کبر اور کیا کچھ، وہ سبھی کچھ کا مرکز دل ہے نا۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بذات الصدور، جو کچھ دل میں ہے، جو دل میں انسان نے چھپایا ہوا ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور دل میں کیا کچھ چھپا ہوتا ہے، کیسے انسان تو چاہے گا نا کہ کسی کو ہوا بھی نہ لگے کہ کیا دل میں ہے، اوپر سے بہت اچھی طرح اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، لیکن دل میں کیا کچھ کسی کے لیے نفرت ہے یا غصہ ہے یا کیا کچھ ہے، وہ سب کچھ کس طرح انسان کبھی بھی نہیں چاہے کہ کسی اور کو پتہ چلے۔ اور بھی کیا کچھ ہو سکتا ہے، اپنی غلطیاں ہی کتنی ہمیں پتہ ہے، ہم اپنے آپ جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہم سے ہو رہی ہیں، جو نہیں چاہتے کہ کسی اور کو پتہ چلے۔ لیکن ایک ہستی ہے جس کو سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ وہ جاننے والا ہے، وہ معکم اینا ما کنتم، تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں بھی تم ہو، جو تم سوچ رہے ہو وہ سب کچھ اسے پتہ ہے، اسے معلوم ہی ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 13-14 میں جیسے کہا گیا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، کہ اگر تم جیسے چھپا کے بات کرو یا تم اونچی آواز سے، ابھی جھرو بھی ظاہر میں ظاہراً اونچی آواز سے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک ہے وہ علیم، وہاں بھی لفظ ہے کہ بہت علم رکھنے والا ہے سینوں کے، سینوں کی باتوں کا، سینے کا۔ الا یعلم ما خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اسی نے تو بنایا ہے، دل اس نے بنایا، ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے، ہم بلکہ نہیں جانتے اب ہمارے دل میں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ اس ہم سے بھی زیادہ جاننے والا ہے۔ وہ اللطیف الخبیر، وہ اللطیف اور الخبیر ہے، بہت ہی باریک بینی سے۔ اللطیف کا تو کیسا ہوتا ہے، بہت باریک سی چیز، بالکل لطیف سی چیز، جسے ہماری آنکھیں نہیں پا سکیں، جسے ہم نہ سمجھ سکیں، وہ بھی اس کی بھی الخبیر ہے، پھر وہی علیم کے وزن پہ، فعیل کے وزن پہ، بہت ہی خبر رکھنے والا۔ سورہ حدید کی ابتدائی آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تو بہت سی بہترین صفات، اس کی قدرت، اس کی کبریائی کا تذکرہ چل رہا ہے نا، لیکن علم کی بات بھی کس طرح بار بار آ رہی ہے۔ آیت نمبر 3 میں تھا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں یعلم ما یلج فی الارض، کہ جو وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جائے اور جو کچھ، وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس سے نکلے، وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، جو آسمان سے نازل ہو، جو اوپر جائے۔ پھر اسی آیت میں کہ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اس کا وہ علم رکھتا ہے۔ اور اب کہا جا رہا ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اب یہ علم کے بعد بار بار کس لیے یاد دہانی ہو رہے ہیں نا، انسان کس طرح جو غلطیاں کر رہا ہو، انسان اور خصوصاً منافقین کا سوچیں، انسانوں سے چھپا کر اوپر سے ظاہر میں تو کہہ رہے ہوں کہ ہم ایمان لائے، بہت نیک بن کر دکھا رہے ہوں، اور اندر بالکل تقویٰ نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو کس طرح جیسے اس حقیقت سے جیسے بالکل لاپرواہ ہو رہا ہو نا، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، آج پوری دنیا سے چھپا لے مگر اللہ کو تو معلوم ہے نا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے، کیسا باریک بین ہے، کتنا وہ جاننے والا ہے، انسان یاد دہانی اس کو ہوتی رہے تو تبھی اپنے نفاق کو کم کرنا، اپنے ایمان کی کمزوریوں کو دور کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی کرنے کی توفیق ہو سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ہستی کیسی علیم ہستی ہے اس کا پتہ ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بار بار یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے علم کی بات آ رہی ہے۔ اس سورت کے تعارف میں جو ہم نے سمجھا تھا وہ بھی یاد ہوگا کہ یہ کس طرح مدینے کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نازل ہوئی تھی نا، مسلمان تھے کافی عرصے سے لوگ،
اور اب جیسے کئی لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے جنہیں ایمان کا پتہ نہیں تھا تقاضوں کا، ایمان میں تھوڑا جیسے جوش کم ہو گیا ہو، ایمان کے جیسے تقاضے پورے کرنے چاہیے، ایسے بھی لوگ تھے جو پورے کر نہیں رہے تھے، ان کی ہدایت کے لیے آیات اتری ہے نا. تو خاص طور پہ جیسے ہم جیسے مسلمانوں کے لیے جیسے یہ آیات ہوں کہ مسلمان ہیں، نسلوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں اور اس پر مطمئن ہے کہ بس ٹھیک ہوگا، جنت تو ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے. یہاں جگایا جا رہا ہے ان آیات میں کس رب سے معاملہ ہے، کیسا رب ہے جس کی تمہیں بندگی کرنی ہے، کہ کس طرح اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیسے اس سے تقویٰ کرنے کی ضرورت ہے، وہ بات آ رہی ہے نا. آگے ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی بات ہی آ رہی ہے. انسان کے لیے اصل میں ایمان کے مطابق عمل کرنا، کہ اللہ کی ویسی بندگی جیسی کہ کرنی چاہیے اسی وقت ممکن ہے جب وہ اپنے رب کو پہچانتا ہو نا. اس لیے ان آیات میں ہمارے رب کا بہترین پہچان کروا دی گئی، تعارف کروا دیا گیا. اور پھر یہ کہ جب کسی کی خوبیوں کو جانتے اور پہچانتے ہوں تبھی دل میں تعلق اور محبت پیدا ہوتی ہے نا. اور یہ محبت پھر انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے. اللہ تعالیٰ سے جب واقف ہوں، ان جو صفات یہاں بتائی گئی ہیں اس پہ ہم غور کر رہے ہوں تو کیا ہوگا، اللہ سے بہترین تعلق پیدا ہوگا، اللہ سے محبت پیدا ہو، اور اس محبت کے ساتھ ہی پھر بہترین بندگی ہو سکتی ہے نا. کہ ایک مومن ویسے بھی خود بھی چاہتا ہے کہ اپنے رب کی حمد بیان کرے. اللہ تعالیٰ جس کی اتنی مہربانیوں کی طرف جب نظر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی جیسے شکر سے دل بھر رہا ہو تو اس کی بہت ساری نعمتوں کا احساس ہو رہا ہو، اس وقت کیا ہوتا ہے، ہمارا خود دل چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ اللہ کی تعریف بیان کریں، اور ہم جانتے نہیں کیسے بیان کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ایسی آیات، جیسے یہ بھی آیات ہم نے پڑھی، آیات سورہ حدید کی، یا اور بھی ابھی آگے مسبحات میں بھی اس طرح کی آیات آئیں گی، بلکہ پیچھے بھی قرآن میں پڑھتے ہی آ رہے ہیں. آیت الکرسی کیسی بہترین تعریف ہے، جیسے آیات نور ہے، یا اس طرح کی اور بھی کئی آیات. تو انہیں یاد بھی کرنے کی بھی ضرورت ہے، یاد کرنا، نمازوں میں پڑھنا. انشاءاللہ کس طرح نمازیں بھی بہتر ہوں، ان آیات پہ غور کریں تو انشاءاللہ ایمان میں اضافہ کرنے والی یہ آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اسے ہم نے سمجھ کر پڑھا. اللہ کرے کہ ہم اس کا صحیح فائدہ اٹھانے والے ہوں، جیسا ایمان ان آیات کو پڑھ کر بڑھنا چاہیے انشاءاللہ ویسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے. پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 7، آمینو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، و رسول ہی اور اس کے رسول پر، وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، مما کیا ہوتا ہے، من اور ما، اس میں سے، جعلکم جعل بنایا، کم تم کو، سب مخاطب ہے، ایک پورا گروہ مخاطب ہے، ہم سب مخاطب ہیں. مستخلفین کا لفظ ابھی ہم سمجھتے ہیں اسی طرح خلفہ سے ہے، جیسے نائب بنانا، نائب بنایا، تمہیں خلیفہ بنایا، فیہی اس میں. فالذین پس جو لوگ آمنوا ایمان لائے، منکم تم میں سے، وانفقوا اور خرچ کیا انہوں نے، لہم ان کے لیے اجر کبیر، اجر ہے کبیر، بڑا اجر ہے ان کے لیے. اب یہاں پہ جب بات کہی جا رہی ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو کہا جا رہا ہے، اصل میں یہاں پہ جو خطاب ہے وہ ان آیات کو پڑھ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی کفار سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، بلکہ ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے. ورنہ تو آمنو کہہ کے پھر فوراً انفقو تو نہیں کہا جاتا کہ مال خرچ کرو کی بات تو نہیں ہوتی نا فوراً ہی. آگے کی اور بھی آیات جو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کس طرح مسلمان ہی مخاطب ہیں. وہ مسلمان جو کلمہ تو پڑھ لیا، سمینا و اطعنا کا اقرار بھی کر لیا، لیکن جب پیسہ خرچ کرنے کا معاملہ آیا، جہاد کا معاملہ آیا، تو وہ اپنے ایمان میں کمزور ثابت ہو رہے ہیں، کمزوری دکھا رہے ہیں. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آمنو. اس وقت کی بات سوچیں تو اس طرح وہ لوگ جو پیچھے ہٹ رہے تھے انفاق میں یا اللہ کے راستے میں نکلنے سے، لیکن ہم سب آج کے بھی تمام مسلمان اس مخاطب ہیں نا. ہم سب سے جیسے کہا جا رہا ہو، ہم کہہ رہے ہوں کہ ہم تو ایمان لائے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ. ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آمنو ایمان لاؤ.
बिल्लाहि व रसूली, साथ अल्लाह के और उसके रसूल पर। तो ईमान लाना, कैसा ईमान लाने, क्या ईमान लाने की बात हो रही ना यहाँ पे। ये क्या कहा जा रहा है कि ईमान लाओ, यानी बात वही के जो ईमान का असली तकाजा है, जैसा कि एक ईमान लाने वाले को अमल करना चाहिए वो अमल करो, जैसे कहा जा रहा हो। जिस तरह सही मानों में मोमिन का ईमान होता है उस तरह से ईमान लाओ, जैसे कहा जा रहा है। तो उसके लिए फिर फौरन फिकू की बात हो रही कि माल भी खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, और खर्च करो के बाद अनफिकू की बात है। और फिर जैसे कहा जा रहा है मिम्मा जालकुम मुस्तखलफीन फी, कि जिस पर तुम्हें खलीफा बनाया। अब ये मिम्मा जालकुम मुस्तखलफीन फी के अल्फाज बहुत ही गौर तलब है, सोचने के हैं। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन के हम देखें, मुतरज्जिमीन जो तर्जुमे करने वाले हैं, उन्होंने जो इस आयत का जो तर्जुमा किया, अगर उसको हम देखें तो थोड़ा मफहूम का अंदाजा होगा कि असल अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहा है, क्या बात यहाँ पे कही जा रही है। जैसे मारिफुल कुरान में एक लफ्जी तर्जुमा भी दिया हुआ है जो असल में तो किसी और आलिम का है, तो वो लिखते हैं इसके तर्जुमे में आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, कि यकीन लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, मिम्मा जालकुम मुस्तखलफीन फी, और खर्च करो उसमें से जो तुम्हारे हाथ में दिया है, अपना नायब बनाकर, अपना नायब बनाकर जो तुम्हारे हाथ में दिया गया उसमें से खर्च करो। ये उन्होंने उसका तर्जुमा लिखा। फिर उसी मारिफुल कुरान में बामहावरा तर्जुमा है, वो कहते हैं तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ जिस माल में तुमको उसने दूसरों का कायम मकाम बनाया है। तो खलीफा बनाना क्या होता, कायम मकाम बनाना, किसी और की जगह पे बना देना, और उसमें से खर्च करो। तब तफसीर में उसका तर्जुमा है ईमान ला अल्लाह और उसके रसूल पर और खर्च करो उन चीजों में से जिन पर उसने तुमको खलीफा बनाया है। तदब्बर कुरान में उसका तर्जुमा है जो ईमान ला अल्लाह और उसके रसूल पर और खर्च करो उस माल में से जिसने तुमको अमीन बनाया है, यानी जिसमें उसने तुमको अमीन बनाया है। यानी कि अब ये सारे तर्जुमे मैंने इसलिए सुनाए कि उससे समझ में आ रहा है कि मुस्तखलफीन फी का क्या मफहूम है ना, कि आज जो कुछ हमारे पास है, जिंदगी है, ये वक्त है, ये माल और असबाब है, वसाइल है, जमीन पर रहने का ठिकाना, ये सब कुछ क्या है कल किसी और के पास था ना। कितनी नस्लें आई और चली गई, और आज हमें उस पर खलीफा बनाया गया है। और हमें खलीफा बनाया, लेकिन हम उसके असली मालिक नहीं है, खलीफा है, उस पे हमें खलीफा बनाया गया है। जैसे लहू मुल्क समावाती वाला सब पीछे पड़े थे ना, ओन करने वाला ओनर तो अल्लाह ताला ही है, मालिक तो अल्लाह ताला ही है असल हर शय का, लेकिन उस पे इंसान के हवाले उसने किया, उसे खलीफा बनाकर उनके हवाले थोड़ी देर के लिए किया, और फिर ये कि कल किसी और के खिलाफत में दे दिया जाएगा। खलीफा से ये भी समझ में आता है ये रहने वाला नहीं है, आज है हमारे पास, कल सब चले जाएगा, ये जिंदगी खत्म, ये मोहलत जिंदगी खत्म, ये जो कुछ अल्लाह ने चीजें माल असबाब दिए हैं वो सब खत्म। आज औलाद के लिए पूरी जिंदगी इंसान लगा रहा है, कल को वो दुनिया में सब उड़ जाए फुर फुर करके घर से, या फिर वैसे ही सब दुनिया से ही सब कुछ जाना है और सब कुछ किसी और के पास चले ही जाना है ना। वो माल जिसको कितने ही इंसान बचा के रख ले, कितने कानून का खजाने जमा कर दे, सबको छोड़ के खुद को अकेले ही चले जाना है ना, तो वो कोई और ही उसका मालिक बनने वाला है। कि मुस्तखलफीन फी कह के ये सारी चीजें जैसे याद दिला दी गई ना, तो वो तुम्हारा अपना माल नहीं है, बल्कि हर शय का मालिक अल्लाह ताला है। आमिनु बिल्लाहि, पहला हुक्म है आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, यानी अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल पर सच्चे ईमान के साथ गुजारो, और उसका भी तकाजा क्या है कि अनफकू, खर्च करो, इस्तेमाल करो। अनफकू का वैसे जो लफ्ज है नून से काफ नफका, नफका वैसे इसको कहते जैसे कोई सुरंग जैसी चीज हो ना जो दो तरफ से खुली हुई हो, जंगली चूहों का बिल जैसे हो, कभी कहा जाता है जिसके दो तरफ दो दहाने हो, एक तरफ से दाखिल हो वो एक तरफ से निकल रहा हो। इसी से इंफाक का भी लफ्ज है ना, इंफाक और निफाक दोनों ही उसी रूट वर्ड से। निफाक क्या होता है कि एक इंसान एक तरफ से इस्लाम में दाखिल होता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है, उसको हम मुनाफिक कहते हैं ना। इंफाक पैसा खर्च करना क्या है, एक तरफ से इंसान को हासिल हो रहा है माल और वो दूसरी तरफ से खर्च कर रहा है, निकाल रहा है, इंफाक कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि वो अनफक को खर्च करो,
استعمال کرو. اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ سب کچھ خرچ کر دو، بلکہ کیا ہے مما، اس میں سے. مما جب تک من کیا ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے تھوڑے حصے کے لیے، باس کے لیے. ماں جو کچھ ہے اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرو، پورا خرچ کر دینے کا مطالبہ نہیں ہو رہا. اور کیا خرچ کس میں سے کرنا ہے؟ جس پر تمہیں خلیفہ بنایا گیا، جو چیزیں تمہاری امانت میں دی گئی اس میں سے سبھی کچھ آ گیا نا. زندگی کی مہلت، وقت، صلاحیتیں، ہماری محبوب ساری چیزیں دنیا کی، مال و اسباب. اور یہ کہ پھر یہ حکم جس طرح یہاں دیا جا رہا ہے اس سے واضح کیا ہوتا ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ یہ مال، یہ اسباب، یہ دنیا ہم نہیں اون کر رہے ہیں، ہماری نہیں ہے، کوئی اور اون کرتا ہے. اور اس میں سے کچھ خرچ کر کے ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں. اگر میں کسی کو دوں تو کوئی کسی اور پہ احسان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اصل مالک نے مجھے دیا ہی اس لیے تھا کہ میں اس کو وہاں خرچ کروں، اس کو استعمال اس طرح کروں جیسا کہ وہ چاہتا ہے. مثالوں سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جیسے ایک بادشاہ نے ایک وزیر کے ذمے کچھ بجٹ کا حصہ کیا ہو کہ اس میں اس حصے کو ملک میں عوام کی بہبود کے لیے یہ اور یہ کام ہونے چاہیے. اب وہ وزیر عوام کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کا کوئی احسان نہیں ہو رہا عوام پہ، بلکہ اگر وہ نہیں کرتا تو مجرم قرار پاتا ہے نا. اس کو غاصب اور مجرم کہیں گے کہ بادشاہ نے تو اس کو دیا تھا اس کام کے لیے، اس نے استعمال نہیں کیا. اور بھی ایسی کئی مثالیں سوچ سکتے ہیں نا کہ باپ نے بڑے بیٹے کے ہاتھ میں رقم دی کہ جاؤ بہن بھائیوں کی ضرورتیں پوری کرو. کرتے ہیں تو حق ادا ہو رہا ہے، نہیں کرتے مجرم ہے جو وہ غصب کر لیا دوسروں کا حق اس سے. تو بالکل اسی طرح کی بات ہے نا، اسی سچویشن میں ہم سب ہیں. ہمارے رب، ہمارے مالک السماوات والارض نے ہمارے اختیار میں بہت کچھ دیا، بہت سی چیزوں سے نوازا کہ ہم ان کا صحیح حق ادا کریں، اللہ پر ایمان کا تقاضا پورا کریں، اور جتنی کمی کریں گے اتنے مجرم قرار پائیں گے. ایمان کے بعد، انفاق کے بعد جس طرح ساتھ آ رہی اس سے کس طرح سمجھ میں آتا ہے نا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب موقع ہو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مطالبہ ہو جس طرح خرچ کرنے کا وہ مطالبہ کریں. دوسری بات یہ بھی کہ انفاق وہی انفاق ہے جو ایمان کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے خوشنودی کے لیے ہو، وہی اصل اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انفاق ہے نا. تو اس لیے پہلے ایمان، پھر انفاق کی بات. اور ترغیب بھی ہے نا، یہ مستخلفین فی کہنے میں کیسی بڑی ترغیب ہے. تمہارا اپنا نہیں ہے، اللہ نے دیا اس لیے تمہیں اس کے لیے کرنا ہی ہے. آج ہے کل چلا جائے گا، خرچ نہیں کرو گے بھی تو چلا جائے گا، تو خزانے بنا لو گے تب بھی چلا جائے گا وہ تمہارے ہاتھ سے. فالذین آمنوا منکم، پھر اور بڑی ترغیب آتی ہے، والذین آمنوا منکم، جو ایمان لائے تم میں سے، وانفقوا لہم، اور جو خرچ کریں ان کے لیے، اجر کبیر، بڑا اجر ہے. اب وہی بات سمجھ میں آ رہی جو ابھی ہم پہلے سمجھ رہے تھے کہ ایمان کے ساتھ ہی رب کی رضا، اس کی عطا پر شکریہ کے ساتھ جو انفاق ہو وہی اللہ کے پاس قابل قبول ہے. اور ایمان بھی وہی قابل قبول ہے جو نیک عمل کے ساتھ ہو، جس کے لیے انسان قربانی کرنے کے لیے تیار ہو. اور کبھی کیسی ترغیب کہ سوچے ایمان کا اظہار کرنے کے بعد جو لوگ انفاق سے اپنے اقرار کی تصدیق کریں گے وہ مطمئن رہے کہ کوئی خسارے کا سودا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا اجر ہے. انہوں نے تو جو حق تھا اس کو ادا کیا، نہیں کرتے تو مجرم بنتے، لیکن اس پر پھر اجر کبیر کے خوشخبری کہ اجر دیا جائے گا. بلکہ اجر بھی کیسا کیسا، کہیں 10 گنا اجر کی بات ہے، کہیں 700 گنا، کہیں بے حساب اجر کی بھی بات قرآن میں آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آ رہا ہے اس کی اطاعت کرو، اور پھر اس کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہوا ہے. جو یہ کرنے والے ہیں ان کے لیے اجر کبیر ہے. اور یہ حکم آ رہا ہے، اور اسی کو ہم سوچیں جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ابتدائی آیات میں بیان ہو رہی تھی ان کے آئینے میں انسان اپنا جائزہ لے نا. تو آیات سنائی اسی لے گئی تھی نا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی یہ ہستی ہے، ایک طرف اپنے عمل کو انسان دیکھے کس طرح وہ اللہ تعالیٰ جو اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے، وہ جس کی طرف ہر چیز لوٹنے والی ہے، وہ جو سینوں کا حال جانتا ہے، اس سے انسان کیا چھپا سکتا ہے نا. جو اصل مالک ہے اس سے ہی سوچے، اپنا مال بچا لے، اپنی جان بچا لے. انسان محنت نہیں کرنا چاہے، اپنا وقت نہیں استعمال کرنا چاہے اس کے لیے،
कैसे वो कर सकता है ना, किस तरह वो छुपा सकता है अपने रब से माल को, और अपने रब को पहचान कर उसकी मोहब्बत में जब उसके तकाजे पूरे करता है तो फिर अजुल कबीर पा लेता है। फिर कहा जा रहा है आयत नंबर 8 सूरह हदीद हम पढ़ रहे हैं, वमा लकुम, और क्या है, लकुम तुम्हारे लिए, तुमको क्या है, ला तुमिनूना बिल्लाह, नहीं तुम ईमान लाते अल्लाह पर, वर रसूलू, और रसूल पर, रसूल यदऊकुम, यदऊकुम से बुलाता है तुमको, दावत देता है तुमको, ली तुमिनू, लिए तुम्हें, तुमिनू तुम ईमान लाओ, तुम्हें ईमान लाने के लिए दावत दे रहा है, पुकार रहा है रसूल, बिरब्बिकुम, अपने रब पर ईमान लाने की तुम्हें दावत दे रहा है, वक़द, और तहकीक, यकीनन जरूरी, जैसे अखदा ले चुका है, मीसाकुम, तुमसे मीसाक, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान लाने वाले हो। अब यहाँ बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है ना कि सारा किताब चल रहा है मोमिनीन से चल रहा है, वो जो ईमान लाने वाले हैं, ईमान लाने वाले भी, जो ईमान में कुछ कमजोरी है वो भी, और बिल्कुल जो सो कॉल्ड मुस्लिम हो, निफाक दिल में है, ईमान नहीं है, वो सब भी मुखातिब है, उन सबसे कहा जा रहा है। और बात किस तरह हो रही है, वमा लकुम, कि तुम्हें क्या हो गया, वमा लकुम कहना किस तरह होता है ना, कि यानी एक बात जो होनी ही चाहिए वो कैसे हो रही है, एक बात जो किसी को जेब नहीं देती, जो काम किसी को जेब नहीं देता, वो कैसे हो रहा है, वो कैसे तुम कर रहे हो, जैसे ये बात कही जा रही हो ना। असल में बात तो वही चल रही है जो पिछली आयत में थी, वहाँ जैसे तरगीब से बात हो रही थी, अब यहाँ पे और भी जैसे पूरा सर अंदाज में बात हो रही, थोड़ी मलामत के अंदाज में, जैसे कहा जा रहा ना, वमा लकुम कहना किस तरह है कि ये कैसे हो सकता है, ये हाउ कम, ये क्यों कर रहे हो, ये काम जो होना नहीं चाहिए था वो कैसे हो रहा है। वमा लकुम ला तुमिनूना बिल्लाह कह रहे हैं ना कि तुम नहीं ईमान लाते, और एक वर रसूल, और रसूल तुम्हें पुकार रहा है, यदूकुम लितुमिनू बिरब्बिकुम, तुम अल्लाह पर ईमान लाओ। यानी असल में पूरी सिचुएशन समझाई जा रही है ना कि एक तरफ देखो रसूल मौजूद है, तुम्हारे दरमियान रसूल मौजूद है, तुम्हें पुकार रहे हैं, ईमान की दावत तुम्हें दे रहे हैं, ईमान की तरफ तुम्हें बुला रहे हैं, कि फिर कैसे कि तुम ईमान नहीं लाते। अब यहाँ भी जो आ रहा है ला तुमिनूना बिल्लाह, तुम ईमान नहीं लाते, क्या समझ में आ रहा है, मुखातिब अहले ईमान है ना, उनसे बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो उसकी जबान से इनकार कर रहे हैं कि हम ईमान नहीं लाते, वो तो कलमा पढ़ रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, बल्कि जहाँ फंस जाते हैं वहाँ पैसे इंफाक भी करते हैं, देना भी पड़ता है कुछ ना कुछ, उन्हें ज़कात अदा भी कर रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनसे ही कहा जा रहा है कि वमा लकुम ला तुमिनूना बिल्लाह, क्या हो गया तुम ईमान नहीं लाते। बिल्कुल ये सोचे तो कैसी हमें भी डराने वाली आयत लगती है ना। हम एक तरफ समझ रहे हो कि हम तो ईमान लाए हुए हैं, और अल्लाह ताला फरमा रहे हो क्या हो गया, ईमान क्यों नहीं लाते, इतनी जरूरत है तुम्हें दीन पे चलने की, तुम्हें पैसा खर्च करने की, तुम्हें दीन के लिए काम करने की, तुम्हें कोई परवाह नहीं है, कुछ कर रहे नहीं हो, क्या ये कैसा ईमान है, जैसे ये कहा जा रहा हो ना। तो रसूल की पुकार क्या है, रसूल के मुताबिक क्या है, रसूल की सुन्नत क्या है, वो तुम्हें नहीं पता। रसूल यदूकुम लितुमिनू बिरब्बिकुम, रसूल कह रहे हैं कि अपने रब पर ईमान लाओ, और वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम मीसाक भी कर चुके, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम ईमान का दावा कर रहे हो तो अल्लाह से एक मीसाक कर चुके। मीसाक का जो लफ्ज है अल-वसाक वैसे कहते हैं उस जंजीर या रस्सी को जिससे किसी चीज को बांध दिया जाए ना, अहद के लिए ऐसा लफ्ज आता है। अहद के लिए अरबी में कई अल्फाज है, बल्कि यूँ समझे कि अहद कई किस्म के हो सकते हैं, अहद भी है, मुआहदा है, बैत है, हलफ है, लेकिन मीसाक जब कहें तो उसके माने होते पुख्ता अहद और ईमान। जिस तरह अभी समझ आते ना, वसाक कहते हैं जंजीर या रस्सी को जैसे बांध दिया गया हो, जिसे कसमों से इनको पक्का कर दिया गया हो अहद को, तो वो असल में अहद मुराद है। अब यहाँ कौन सा मीसाक है, तो राय दूसरी भी है किसी की, कि किसी ने समझा वो जो हमारी रूहों ने अहद किया था दुनिया में आने से पहले, वो अहद है जो हमारी फितरत में है। लेकिन इस आयत को पढ़ते हुए जो बात ज्यादा समझ में आ रही है, जो अक्सर मुफस्सिरीन ने समझी, इस हिसाब से वो अहद मुराद है जो ईमान लाकर एक बंदा अपने रब से करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैत भी लेते थे अक्सर, जो मुसलमान होते उनसे बैत ली जाती थी ना, तो वो भी मुराद हो सकती है। वो बैत कहें या वैसे भी जो भी ईमान लाए, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ही क्या है, एक बड़ा अहद है ना जो हम अल्लाह से कर रहे हैं,
کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو اصل میں تو وہ عہد یہاں پہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو عہد کیا، مضبوط اللہ سے جو ہم نے عہد کر لیا، اس کی طرف اشارہ بھی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَأَثْقَكُمْ بِهِ اذ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ یاد رکھو اس نعمت کو جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے اور اس عہد و پیمان کو جو اللہ نے تم سے لیا ہے۔ وہاں بھی وہی بات ہے جو لا الہ الا اللہ کا عہد و پیمان ہے نا، وَأَتْقَاكُمْ بھی آتا ہے کہ تم نے پکا کر لیا، خود سے کہا تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ کے رسول کے ہاتھ سے بیعت کی، اور خود کہا سمینا و اطانا کہ ہم نے سننا اور اطاعت قبول کی، یہی اصل بیعت ہوتی ہے نا۔ وہ بیعت آج ہم اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ نہ بھی کر رہے ہوں، لیکن اصل ایمان لانا وہی بات ہے نا، اللہ سے عہد کر لینا کہ ہم بات سننے والے ہیں، ہم اطاعت کرنے والے ہیں، تو وہ تم نے کیا۔ اور وہاں پہ کہا گیا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تو یہ اصل بات ہے نا کہ سمع اطاعت لازمی چیز ہے ایمان کے ساتھ، سننا اطاعت کرنا۔ اسی کے لیے حدیث بھی ایک آتی ہے، حضرت عبادہ بن ثابت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی، عبادہ بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم تستی اور سستی ہر حال میں سمع و اطاعت پر قائم رہیں، تو خوشحالی اور تنگ حالی دونوں حالتوں میں راہ خدا میں خرچ کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے منع کریں گے، اللہ کی خاطر حق بات کہیں گے، اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ مسلم احمد کی یہ حدیث ہے۔ تو اس میں وہی بات ہے کہ یہ ایمان کا یہ سب تقاضا ہے کہ اس طرح سے ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے کے بعد، اور وہ یہاں پہ یاد دلائی جا رہی ہے کہ جو تم نے عہد کر لیا، کر چکے ہو، اگر تم مومن ہو تو پھر یہ کیوں نہیں ایمان لاتے، یہ کہا جا رہا ہے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے ینزل، نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، آیات بینات نازل کی، لی تاکہ، اس لیے، یخرج نکالے، تم کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ ہے بکم ساتھ تمہارے، ایمفیسس کے لیے کہ ضروری، رؤوف الرحیم شفقت کرنے والا، رحیم مہربان، بہت ہی مہربان ہے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے، وہی بات اور تفصیل اس کی آ رہی ہے جو اوپر بات تھی نا کہ تم سے میثاق کیا ہوا ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ وہ هو الذی، احساس دلایا جا رہا ہے نا کہ کیسے تم اتنی روشنی میں ہو، اللہ تعالیٰ نے تم سے اتنا کرم کیا ہوا ہے، تو وہی ہے هو الذی، وہی اللہ ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر، ينزل، نازل کرتا ہے، اللہ عبدہ یہاں پہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی آیات بینات، روشن آیات، آیات بینات پھر کیا ہوا؟ قرآن، وحی، یہ آیات جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، تو وہ اللہ نے نازل کی، اور کس لیے کی؟ تاکہ تمہیں نکالے ظلمات سے، اندھیروں سے، کہ الی النور، نور کی طرف تمہیں لے جائے۔ ظلمات کہیں، اندھیرے کہیں، تو کس طرح کے اندھیرے؟ کفر کے، نفاق کے، مایوسیوں کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے، ان ساری ظلمات سے نکالنے والی چیز کیا ہے؟ جو کون ہے نکالنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہے تو نکالنے والا۔ کس ذریعے سے نکالنے والا ہے؟ آیات بینات کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے، الی النور، نور کی طرف، ایمان کے نور کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف، اللہ پہ توکل، اس پر ایمان کی روشنی کی طرف وہ لے جانے والا ہے۔ وہی ہے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر آیات بینات، تاکہ تمہیں لے جائے ظلمات سے نور کی طرف۔ ظلمات یعنی کہیں تو وہی اپنی شبع کے نفس کی دھوپ دنیا کی تاریکیاں، اور جن کا علاج کیا ہے؟ جیسے اللہ کی راہ میں انفاق کی بات بہت آ رہی ہے نا، خرچ کرنا، قربانی کرنے کے لیے انسان تیار ہو، وہ نور حاصل ہوگا آگے۔ پھر ان کے اور بھی زیادہ، ویسے اگلی آیات میں اس نور کی اور تشریح آ رہی ہے، یہاں وہی ترغیب ہے۔ تو آیت بھی پڑھے تو کس طرح لگتا ہے، اللہ کے احسان سے کیسے دل کو شکر گزار ہو جانے کی ضرورت ہے نا، کہ اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنی رحمت ہے۔
اس نے ہمیں اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا. کتنے کفار دنیا میں بھٹک رہے ہوں, اتنی ایمان کی نعمت بھی ہو, اور اس نعمت کو پا لینے کے بعد پھر انسان اس کی قدر نہ کرے, اس کے لیے جو تھوڑی سی قربانی کرنا ہو اس کے لیے دل تنگ کر لے, اس کو وہ کرنا نہ چاہے, اپنی جان اپنا وقت اس دین کی خدمت کے لیے لگانا نہ چاہے, اس ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں لگانا نہ چاہے, یہ کیسی بات ہے؟ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ ہے ساتھ تمہارے, ضروری ہے, بہت ہی زیادہ رؤوف ہے, بہت مہربان ہے, رحیم ہے. رافت رحیم جیسے کسی کو بہت شفقت ہو تو کس طرح وہ ہر مشکل سے بچانا چاہتا ہے نا, کوئی شفیق انسان ہو, ماں کی شفقت ہی ہوتی ہے اپنے بچے کو کس طرح کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچے, کوئی مشکل نہ پہنچے, کوئی شر سے نہ پہنچے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ رؤوف ہے, اپنے بندوں پہ مہربانی کرنے والا ہے, اور رحیم کئی دفعہ سمجھتے رہے, اسی طرح فعیل کے وزن پہ بہت رحم کرنے والا, ہمیشہ رحم کرتے رہنے والا. رؤوف الرحیم اپنی ان صفات کے ساتھ وہ تم پر رحمتیں فرما رہا ہے, تو اس سے جیسے فائدہ اٹھا لو ہمیں کہا جا رہا, اس کی ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اس کا بہترین شکر کیا ہے, کہ کس طرح سے تم خود کوشش بھی کرو ظلمات سے نور کی طرف آنے کی, قربانی کے لیے تیار ہو, وہ جو ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تم تیار ہو, یہ بات کہی جا رہی ہے. پھر اب اگلی آیت اس ویسے تو اسی کے ساتھ ہی کی آیت ہے, بالکل اسی طرح سے شروع ہو رہی ہے. وہاں آتا نا کہ کیا ہو گیا تمہیں ایمان نہیں لاتے, اب یہاں ہے کہ وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, کہ کیا ہو گیا تم خرچ نہیں کرتے, انفاق نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. لیکن وقت میں تھوڑا سا ہے, پوری آیت کو سمجھنا مشکل ہی ہوگا, اس میں کافی اس میں سمجھنے کی چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہیں ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.